اگر تمہاری دعا دیر سے پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ سہارا، بس ایک چیز، اللہ پر یقین، اور اسی یقین نے اس کی تقدیر ہی بدل دی۔ کیا تم یقین کرتے ہو کہ اللہ وہاں سے بھی راستے نکال دیتا ہے؟ پرانے زمانے کی بات ہے، ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حارث۔ باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، ماں بیمار رہتی تھی اور گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ حارث دن میں مزدوری کرتا، رات کو چھوٹا سا دیا جلا کر قرآن پڑھتا اور ماں کے پیروں کی مالش کرتا۔ گھر مٹی کا تھا، چھت پر جگہ جگہ سے پانی ٹپکتا، مگر دیوار پر لگی ایک چھوٹی سی تختی ہمیشہ صاف چمکتی رہتی۔ اس پر لکھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ یہ جملہ حارث کے باپ اکثر دہراتے تھے۔ جب کبھی گھر میں راشن ختم ہونے لگتا، جب کبھی کھیت میں فصل سوکھ جاتی، وہ ماں کے ہاتھ تھام کر کہتے، ڈر مت جبیدہ، ہمارا رب زندہ ہے، کبھی غائب نہیں، بس اس پر یقین رکھو۔ اب وہی تختی حارث کے دل کا سہارا تھی۔ ایک دن کی بات ہے، سردی کے موسم کی ٹھنڈی شام تھی۔ حارث دن بھر اینٹ بھٹھے پر کام کر کے لوٹا تو ماں کھانسی کے دورے سے ہلکان تھی۔ ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ امی، آپ پھر سے لکڑی کا چولہا جلا کر بیٹھ گئیں؟ کتنی بار کہا ہے، دھواں آپ کے سینے کو اور بگاڑ دیتا ہے، حارث نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، بیٹا، دل تو چاہتا ہے کہ تجھے گرم روٹی کھلاؤں، تو سارا دن مزدوری کرتا ہے۔ حارث کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے چولہا بجھایا، تھوڑا سا بچا ہوا آٹا گوندھا اور سوکھی سی روٹی سینک کر ماں کے سامنے رکھ دی۔ تم کھاؤ گے نہیں؟ ماں نے پوچھا۔ میں نے باہر کھا لیا امی، وہ جھوٹ بول گیا تاکہ ماں بے فکر ہو کر کھا لے۔ وہ رات حارث کے لیے بہت بھاری تھی۔ گھر میں دوائیوں کے پیسے نہیں، ماں کی کھانسی بڑھتی جا رہی تھی اور اگلے 2 دن بارش کی وجہ سے کام بھی نہیں ملنے والا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ٹپکتی چھت کے بیچ سے آسمان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہونٹوں سے نکلا، یا اللہ، اگر تو مدد نہ کرے تو میرا کون ہے؟ میں کمزور ہوں، مگر تو قادر ہے، میرے لیے نہیں، میری ماں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اس رات حارث بہت دیر تک سجدے میں روتا رہا۔ آنسو مٹی کے فرش میں ایسے رس رہے تھے جیسے سوکھی زمین پہلی بارش کو سوکھ لیتی ہے۔ اس کا یقین بس ایک بات پر ٹکا تھا، اللہ امتحان تو لیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ اگلی صبح بارش واقعی شروع ہو گئی۔ آکاش پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی گرجی اور قصبے بھر میں سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ ایسے موسم میں مزدوری کا کام لگ بھگ ناممکن تھا۔ حارث مسجد گیا، نماز پڑھی اور دعا کے بعد کونے میں بیٹھ گیا۔ لوگ جلدی جلدی گھروں کو لوٹ رہے تھے، کہیں پناہ لینے کو بھاگتے ہوئے۔ امام صاحب نے حارث کی اداس آنکھوں کو دیکھا اور پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹا حارث، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ حارث کچھ پل خاموش رہا، پھر بولا، حضرت پریشان تو ہوں لیکن شکایت نہیں ہے، بس ماں کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے اور میرے ہاتھ خالی ہیں۔ امام صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اپنے بندے کو 2 چیزوں سے پرکھتا ہے، تنگحالی اور تکلیف سے، مگر یاد رکھو، جو ان حالات میں بھی اپنے رب پر یقین نہیں چھوڑتا، اللہ اسے وہاں سے رچ کر دیتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں جاتا۔ انہوں نے مسجد کی دیوار پر لگی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ حارث نے گہری سانس لی۔ میں کوشش کروں گا کہ اس یقین کو کمزور نہ ہونے دوں حضرت، امام صاحب نے مسکرا کر کہا۔ کوشش نہیں، یقین رکھو، کوشش انسان کی ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے ہے۔ برسات تیز ہوتی گئی، راستے کیچڑ سے بھر گئے، بازار سنسان ہو گیا۔ حارث واپس گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بوڑھے صاحب دکھے جو بارش میں بھیگے ہوئے سڑک کے کنارے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا نکے بیگ تھا اور وہ کھانس رہے تھے۔ حارث کا دل پگھل گیا۔ اس نے دوڑ کر اپنا گمچھا اتارا اور بوڑھے کے سر پر رکھ دیا۔ بابا، آپ یہاں اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ چلیے پہلے کسی چھت کے نیچے چلتے ہیں، اس نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں دوسرے شہر سے آیا ہوں، یہاں کسی کا پتہ ڈھونڈ رہا تھا مگر بارش نے حال برا کر دیا، سانس بھی پھول رہی ہے، بوڑھے نے ہانفتے ہوئے کہا۔ پاس ہی ایک چھوٹی پرانی مسجد جیسی سرائے تھی، وہاں حارث انہیں لے گیا۔ اس نے اپنا آخری سوکھا کپڑا بھی انہیں دے دیا، پانی کا لوٹا بھر کر دیا۔ آپ یہاں بیٹھیے، میں چائے لے کر آتا ہوں، حارث نے کہا، جبکہ اس کے اپنے جیب میں صرف کچھ سکے بچے تھے جو ماں کی شام کی دوا کے لیے سوچے ہوئے تھے۔ لیکن اسے اچانک یاد آیا، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے 2 گنا تگنا کر کے لوٹ آتا ہے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی اور چائے و 2 بسکٹ خرید لایا۔ بوڑھے نے کانپتے ہاتھوں سے پیالہ تھاما۔ بیٹا، تم نے تو اجنبی ہو کر بھی اپنی اولاد جیسا خیال رکھ لیا۔ حارث مسکرایا۔ آپ اجنبی نہیں، میرے رب کی طرف سے آئے مہمان ہو بابا۔ تھوڑی دیر بعد بارش کچھ ہلکی ہوئی۔ بوڑھے نے اپنے بیگ سے ایک مڑا تڑا کاغذ نکالا۔ میں اصل میں یہاں ایک آدمی کو ڈھونڈنے آیا تھا،
اس نے مجھے سالوں پہلے مدد کی تھی جب میں کنگال ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا اس بوڑھی عمر میں اس شخص کا شکریہ ادا کروں، لیکن اتنی بڑی دنیا میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ حارث نے کاغذ لیا، اس پر ایک نام لکھا تھا، یونس علی، اور نیچے اسی قصبے کا پتہ۔ حارث چونک پڑا۔ یونس علی؟ وہ تو میرے ابا کا نام تھا، مگر ان کا تو سالوں پہلے انتقال ہو چکا ہے بابا۔ بوڑھے کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو تم حارث ہو؟ آپ میرے ابا کو جانتے تھے؟ حارث کی آواز بھرا گئی۔ بوڑھے نے سر ہلایا۔ تمہارے ابا نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا، اگر کبھی زندگی بھر میں تجھے لگے کہ تو میری کسی نیکی کا بدلہ دینا چاہتا ہے تو میری اولاد کی مدد کر دینا۔ میں نے اس وقت بس دعا دی تھی، مگر دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کبھی موقع ملا تو ضرور کروں گا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اچانک اسے اپنے باپ کی وہ پرانی باتیں یاد آنے لگیں۔ اللہ کے لیے کر بیٹا، اللہ تیرے لیے کرے گا۔ بوڑھے نے بیگ کھولا۔ اندر سونے جواہرات نہیں، مگر صاف ستھرے نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ یہ سب میں نے سالوں کی کمائی میں سے الگ رکھے ہیں۔ کسی وارث کا انتظار کر رہے تھے، لگتا ہے آج اپنا حقدار مل گیا۔ انہوں نے پیسے حارث کی طرف بڑھا دیے۔ حارث گھبرا گیا۔ نہیں بابا، میں یہ سب نہیں لے سکتا، میں نے تو بس آپ کی مدد انسانیت کے ناطے کی ہے۔ بوڑھے نے دڑھ آواز میں کہا، یہ میری شانتی ہے بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے اس احساس کے ساتھ جاؤں کہ میں نے تمہارے ابا کا حق دبا کر رکھا۔ میں نے جب تک زندگی پائی اس امانت کو سنبھال کے رکھا، اب یہ تمہارا حق ہے، اسے انکار مت کرو۔ حارث کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دل میں یہ آواز گونج رہی تھی، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس شام جب حارث گھر لوٹا، اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان بھی تھا، دوائیاں بھی، اور کچھ پیسے اس نے مسجد کے لیے الگ رکھ دیے تھے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، آج تو آسمان سے نہیں، تیری آنکھوں سے برکت برس رہی ہے۔ حارث کیا ہوا؟ حارث ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا اور سارا واقعہ سنا دیا۔ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے۔ انہوں نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، میں نے آج صبح تجھے سجدے میں روتا دیکھا تھا، تب میں نے بھی اپنے رب سے کہا تھا، یا اللہ میرا بیٹا تجھ پر یقین رکھتا ہے، تو اسے بے آبرو مت ہونے دینا۔ دیکھا بیٹا، ہمارا رب کبھی ہماری دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں، بس وہ وقت کا انتظار کرتا ہے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ حارث نے تختی کی طرف دیکھا جس پر لکھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ صرف لکھے ہوئے الفاظ نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی سچائی بن گئے ہوں۔ دن گزرتے گئے۔ حارث نے ان پیسوں سے سب سے پہلے ماں کا علاج کرایا، پھر چھوٹا سا سبزی اور اناج کا دکان کھولا۔ وہ قصبے کے غریبوں کو ادھار بھی دیتا، اور جب کوئی چکا نہیں پاتا تو مسکرا کر کہتا، اسے اپنا اور اللہ کا حساب سمجھ لو، میرے جیب کا نہیں۔ لوگ پوچھتے، تو اتنا یقین کیسے رکھتا ہے اللہ پر؟ حارث ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیتا، جب تو اپنی کمزوری کو مان کر پوری سچائی کے ساتھ اس کے سامنے جھک جاتا ہے نا، تب تو دیکھتا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ جس دن تمہارا یقین تمہارے ڈر سے بڑا ہو جائے گا، اس دن تم بھی دیکھو گے اللہ کیسے ناممکن راستوں سے تمہارے لیے راہیں نکالتا ہے۔ اور یوں ایک اناتھ، غریب، بے بس نوجوان کی زندگی اللہ پر یقین کی وجہ سے روشنی سے بھر گئی، تاکہ یہ کہانی سننے والا ہر دل یہ سمجھ لے، جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو دا اسٹوری پاتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا ساتھ ہماری ہر کہانی کو نئی روشنی دیتا ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان کی کوششیں تھک جاتی ہیں تب اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے، اور اگر دل میں یقین ہو تو راستے نہیں، چمتکار ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں ایسی ہی ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔